السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی رائٹر زرنین آرزو، جو جذبات کو کہانیوں میں ڈھالتی ہے۔ آپ میری کہانیاں روشن مستقبل اور شعر احساس میں ضرور سن چکے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کہانی، دل میں پھول کھلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ریشما اور دانیال کی، جہاں ایک چھوٹی سی ملاقات محبت میں بدل جاتی ہے، لیکن سازش، غلط فہمیاں اور رشتوں کے امتحان ان کے پیار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سچی محبت ہر مشکل کو ہرا پائے گی؟ جانیے اس ایموشنل سفر میں۔ ہر کہانی دل سے، زرنین آرزو کے ساتھ۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ریشما آرٹ گیلری میں گھوم رہی تھی۔ تنا اس کے ساتھ تھی اور سب بور ہو گئی تھی۔ یار میں تو اب بور ہو چکی، اب چلو بھی۔ ریشما پر اس کے وقفے سے دہرائے جانے والے جملے کا سر منہ اثر نہیں تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ پرس میں سے اس نے سیاہ چمڑے والی نوٹ بک اور سرخ پینسل نکال رکھی تھی، جس پر پسند آ جانے والی پینٹنگ کے کوائف درج ہو جاتے۔ اس فضول کام کا فائدہ؟ ثنا جھلا کر بولی۔ بات گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہوتی تو بھی قابل برداشت تھی، لیکن ریشما اس کے ضبط کو مسلسل پچھلے 3 گھنٹوں سے آزما کر جانے کون سی دشمنی کا حساب چکانے کے در پہ تھی۔ دیکھو ریشما، اب تم نے یہ بیہودہ فعل ختم نہیں کیا تو میں تمہیں چھوڑ چھاڑ گھر چلی جاؤں گی، ثنا نے وارن کیا۔ بس حد شوق، ریشما کا پر اعتماد اور لاپرواہ انداز۔ ریشما اچھی طرح جانتی تھی یہ محض دھمکی تھی، وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ دیکھو ریشما پلیز، میری حالت زار پر رحم کرو۔ صبح سے ایک چائے کے کپ اور 2 عدد ڈبل روٹی کے ٹکڑوں پر زندہ ہوں۔ ڈیئر بس 10 منٹ اور۔ یہ جملہ ریشما کتنی ہی بار دہرا چکی تھی۔ 21ویں صدی ہے، اس لیے شاید 10 منٹوں کا وقفہ 3 گھنٹوں کے برابر ہو۔ ساری تصاویر خوبصورت تھیں، حقیقت کے رنگ سمیٹے، اپنے اندر سچائیوں کو سمیٹے، لیکن ایک پینٹنگ کیا نظارہ تھا، جیسے مصور نے روح کھینچ لی ہو۔ ساحل سمندر، شام کا دھندلکا، ریت کے گھروندے کو مسمار کرتی ایک ظالم لہر، اور اس گھروندے کے قریب بیٹھی ہوئی ایک معصوم عورت، جس کی پلکوں کے کناروں پر 2 موتی جگمگا رہے تھے۔ پس منظر میں ڈوبتے سورج کی زرد کرنوں کی روشنی میں ریشما کے دل میں جیسے ابال آنا شروع ہو گئے۔ عورت کی تمنا، محض ایک گھروندا، اور اس گھروندے کے مسمار ہو جانے پر ساری زندگی کا ضیاع، باغی لہر، غاصب لہر اور ظالم لہر۔ کتنی گہرائی تھی اس پینٹنگ میں۔ وہ ثنا کی طرف پلٹی۔ ثنا، یہ پینٹنگ دیکھی تم نے؟ یار بھوک کے باعث میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، اس لیے مجھ میں کچھ بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ بہت بذوق ہو تم۔ ریشما نے گہرا سانس لیا۔ اچھا چلو میرے ساتھ اس تصویر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی نہیں، میں مزید اب خوار ہونے کو تیار نہیں۔ ثنا نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ ریشما نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ بیزاری اور اکتاہٹ سے اس کا چہرہ پچمردہ ہو رہا تھا۔ اسے رحم آ گیا۔ اچھا چلو پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ عنایت کا شکریہ، پہلے تم فارغ ہو لو، میں اس سڑی ہوئی جگہ پر دوبارہ آنے کو تیار نہیں۔ وہ خفگی سے بولی تو ریشما ہنس دی۔ پھر وہ گیلری کے اختتام پر بنے آفس نما کیبن میں آ گئیں۔ فرمائیے خاتون۔ کن پٹی پر سفید براق بالوں والا خوش شکل اور مہربان مینیجر اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے اسے اپنی مطلوبہ پینٹنگ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ سوری مادام، وہ پینٹنگ خریدی جا چکی ہے۔ میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ ہاں، اگر کچھ اور چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ آپ پلیز کچھ اور پسند کر لیجئے۔ مینیجر کی بات پر جیسے ریشما پر روشنی پڑ گئی۔ آپ بتا سکتے ہیں کس نے وہ پینٹنگ خریدی ہے؟ جی کیوں نہیں، ٹھہریے 1 منٹ۔ مینیجر نے سائٹ پر رکھی ہوئی فائل میں ایک ترتیب سے درج ناموں پر ایک نظر دوڑائی اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی دانیال حسن ہے، مسیحائی کے پیشے سے تعلق ہے، اور ایڈریس کی ضرورت نہیں، آپ پلیز ان سے بات کریں، میں ڈبل دام دینے کو تیار ہوں۔ ریشما بولی، سوری میڈم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ ہاں البتہ آپ خود ان سے بات کر دیکھیں، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں بخوشی۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اسی دم ریشما نے پش پر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی اور ساتھ میں قدموں کی چاپ بھی۔ مینیجر فوراً بولا، لیجئے وہ آ گئے، آپ بات کر لیجئے پلیز۔ مینیجر کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھتا ہوا کاروباری انداز میں مسکرایا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ شاید ان دونوں کو کھل کر بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کی غرض سے باہر گیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ یہ مینیجر خود بات کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ تو ڈھنگ سے اپنا مدعا بھی بیان نہ کر پاتی۔ اس لمبی خاموشی کو آنے والے نے اپنی بھاری آواز سے توڑ ڈالا۔ فرمائیے، مجھے آپ سے ایک پینٹنگ کے سلسلے میں بات کرنا تھی۔ ریشما نے بڑا سا خیالی گھونٹ حلق میں اتار کر مدعا بیان کیا۔ اس کی بات پر جیسے
मुकाबिल की भवें पेशानी से जा टकराईं। मैं कोई मुसव्विर नहीं मोहतरमा, और ये एग्ज़िबिशन भी गालबन मैंने नहीं करवाई। अजनबी के लहजे का हल्का सा तंज या फिर उसका अंदाज़ गुफ्तगू ही ऐसा रूखा था। रिश्मा झुंझला गई। उसे मालूम था वो मुसव्विर नहीं। मुसव्विर ऐसे खुदरे और बदतहज़ीब नहीं हुआ करते। लेकिन मैनेजर ने बताया था कि उसका ताल्लुक़ मसीहाई से है, और इस शोबे में इस जैसा शख्स। देखें जनाब, आप उस पेंटिंग का सौदा मुझसे कर लें, मैं डबल दाम अदा करने को तैयार हूँ, या फिर जितना आप चाहें। सॉरी मोहतरमा, मैं अपनी पसंद की हुई चीज़ फ़रोख्त नहीं किया करता। अजनबी का कोरा जवाब। लेकिन आप ये भी तो देखें कि मैं दुगनी रकम देने को तैयार हूँ। तो गया आप मुझे लालच देना चाहती हैं? उसकी आवाज़ में बरहमी नुमायाँ हो गई। आप दुगनी की बात करती हैं? मैं आपको चुगनी रकम देता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप पीछा छोड़ें मेरा। अजनबी की बात पर रिश्मा को अंगारे की तरह लाल हो गया। अंदर तूफ़ान उबलने लगा। इस कदर तज़लील, इस कदर अहानत। इस बात से उसे उस शख्स की घटिया ज़हनियत का अंदाज़ा हो गया। आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं मिस्टर। कदम तो आपने मेरी जानिब बढ़ाया था। वो बोला। बढ़ाया था, लेकिन इस ख्याल से कि आप में शराफत नाम की कोई चीज़ होगी। शराफत तो आप में नहीं है, जो आप पंजे झाड़ कर एक शरीफुल नफ्स बंदे के पीछे पड़ गई, उसे उस फेल के लिए मजबूर करने पर जिसके लिए वो 1% भी तैयार नहीं। खाम में गले पड़ने को तैयार। अजनबी की बात पर रिश्मा को लगा जैसे सारे जिस्म का भागता दौड़ता खून उसके चेहरे पर आकर मुंजमद हो गया है। क्या कहा? मैं गले पड़ रही हूँ? जी बिल्कुल। आप खुद को महज़िब कहते हैं? किसी शरीफ लड़की से बात तक करने की तमीज़ नहीं। ऑल राइट, अगर आपको गुफ्तगू का ये तरीका पसंद नहीं तो आंखों से बात किए लेते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अजनबी की बकवास पर वो तिलमिला गई, लेकिन उसके मुंह लगना मुनासिब ना समझा, इसलिए खामोशी से मुड़ गई। वैसे मैं खामोशी की ज़ुबान भी समझ लेता हूँ। पीछे से अजनबी की आवाज़ आई। उसने कुछ देर रुककर गुस्से से तिमतमाते चेहरे से उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाती अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती पाम के उस गमले के करीब चली आई जिसके अकब में सना चुपचाप सतून से लगी खड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? सना ने घबराकर उसके सुर्ख चेहरे और अंगारा आंखों को देखा। वो बदतमीज़ नालायक इडियट खुद को समझता क्या है? मैं इसका खून पी जाऊंगी। वो सना को बता रही थी। ड्रैकुला की किस नस्ल से आपका ताल्लुक़ है? बिल्कुल पुष्प पर वही भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। रिश्मा तकरीबन 2 फुट ऊपर उछली। वो कब उसके ताक़ुब में चला आया? उसे खुद भी लम्हे भर को एहसास नहीं हो सका। वो संभली, पलटी और फुंकारी। मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं, वरना। गुस्से के मारे मुंह से ढंग से अल्फाज भी अदा नहीं हो पा रहे थे। उस अजनबी शख्स से वो सख्त मुतनफ़र हो रही थी, जबकि सना ने उस बंदे को दिलचस्पी से देखा जो रिश्मा की ऐन पुष्प पर इस्तादा चेहरे पर संजीदगी से भरपूर शोक मुस्कुराहट सजाए पुरसुकून था। रिश्मा प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ, सना बोली। तुम्हें नहीं मालूम इस शख्स ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। मैं, वाह क्या कहने। अजनबी ने उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। झूठ बोलने वाले के मुंह पर फिटकार बरसती है। वो पहले रिश्मा से बोला और फिर सना की तरफ मुड़ गया। आप मुझे महज़िब और कूल माइंडेड लगती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन मोहतरमा ने किस किस्म की बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया है। अगर इन्हें पेंटिंग इतनी पसंद आ गई थी तो शरीफाना तौर पर मांग लेती, मैं बखुशी दे देता, इन्हें गिफ्ट में दे देता, लेकिन इन्होंने रुपये की धौंस जमाकर मेरी इज़्ज़त नफ्स को चैलेंज कर दिया। अब आप ही बताएं मिस। वो रुक गया। सना को अपना नाम बताना पड़ा। जी मिस सना। तो आप ही बताएं, इस रवैये पर मुझे सीखा होना चाहिए या नहीं? ऊपर से ये मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय सर पर चढ़ी आ रही हैं। आप खुद देख लें। रिश्मा ने झुंझलाकर कोई जवाब देना चाहा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सना बोल पड़ी। रिश्मा की तरफ से मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। उलझना इसकी तबीयत का खासा नहीं, लेकिन इस पेंटिंग के लिए ये हद से ज़्यादा टची हो गई। लेकिन ये हमारी किस्मत कि हमसे पहले आप इसके हकदार बन बैठे। सना, ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं इस जंगली को, रिश्मा भिनाकर बोली। सना खज्जल हो गई। आहिस्ता बोलो रिश्मा, यूँ खुद को तमाशा बनाने का फ़ायदा। तुमसे तो मैं बाद में समझूंगी। अच्छा मैं चली, आना है तो आओ। यस, बांगड़ों के सामने मज़ीद नंबर बनाने का इरादा है। वो कुछ ना बोली। वो दरवाजे तक जाकर रुकी। एक नज़र उसने पलट कर देखा, सना वहीं खड़ी थी। भला यूँ भी कोई करता है? वो पल भर के लिए चला आने वाला बदतमीज़ उसे उससे ज़्यादा अजीज़ हो गया। साफ़ व शफाफ सीढ़ियाँ उतरकर पार्किंग में खड़ी ब्लू मज़दा में बैठकर उसने गहरा लंबा सांस बाहर फेंका। सना से ज़्यादा उस अजनबी पर गुस्सा था। अगर इतना ही वेल मैनर था तो खुद ही उसके उलझने से पेश सिर्फ उस पेंटिंग से दस्तबरदार हो जाता। अपने खिंचे हुए असाब पुरसुकून करने की कोशिश में उसने टेप ऑन कर दी। मगरबी धुन, तेज़ और चीखती चिल्लाती आवाज़, जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलकर उधर मचा रही हों। वो गाड़ी आगे बढ़ा देने को थी कि तभी सना दरवाज़ा खोलकर बराबर में आन बैठी। रिश्मा, तुम्हारा मौजूदा रवैया तो मेरी समझ से बालातर है। तुम इतनी इल्मैनर तो पहले कभी नहीं थी। अगर तुम उस शख्स के लिए मुझे इस खिताब से नवाज रही हो तो बेसूद। हर मोड़ पर मेरा रवैया उससे यही रहेगा।
اور تم ابو داؤد اور میر جعفر کی چچی، تمہیں طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کول ڈاؤن یار۔ ثنا نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آف کر دیا۔ گاڑی مخصوص سمت کا تعین کیے دوڑے چلی جا رہی تھی۔ سارا موڈ غارت کر دیا۔ سوچا تھا واپسی پر کباب جیز سے پیٹ پوجا ہو جائے گی، گھر لوٹ کر بھی اس کے مزاج کی بدمزگی دور نہ ہو پائی۔ ماما نے چمکارا، جبران بھائی نے پوچھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ آخر ہوا کیا؟ ثنا کیا بتاتی؟ وہ شکست کے احساس کو برداشت نہیں کر پائی؟ ایک معمولی سی پینٹنگ کے لیے اتنا غصہ، جس پر اصولی طور پر اس کا کوئی حق بھی نہیں تھا؟ یہ زندگی ہے، یہاں ہر بھا جانے والی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن رشما یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ اسی نقطے پر اس کی زندگی کی اساس تھی، بے پناہ ضدی، ہٹ دھرم اور گستاخ۔ خدا جانے کس پر چلی گئی۔ ماما کو ہر وقت اس کی نافرمانی کا دکھ رولائے دیتا۔ وہ سخت گیر ماں نہیں تھی، اپنے سر کا سائبہ اٹھ جانے کے بعد مزید نرم ہو گئی تھی، خصوصاً رشما کے معاملے میں۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، 3 بیٹوں کے بعد اکلوتی بیٹی۔ وہ کس دل سے اس پر سختی کرتی، کیوں کر اس کی خواہشات کو رد کر دیتی؟ لیکن بعد میں اپنی ہر بات منوانے کی عادت پختہ ہو جائے گی، اس کا انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات بچپن سے ہی چچا زاد سے طے ہو گئی تھی، لیکن وہ منحرف ہو گئی۔ ماما کو سب سے زیادہ قلق اسی نافرمانی کا تھا۔ رشما، یہ تمہارے بابا کی خواہش تھی بیٹا۔ وہ سرزنش بھی کرتی تو نرم انداز میں، نرم لہجے میں، کہ اگلا مزید پھیل جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے ماما؟ وہ چپڑ گھنچو میرے ساتھ سوٹ کرے گا؟ 1% بھی نہیں، وہ بڑے آرام سے کہتی۔ ماما سوچ سوچ کر تھک جاتی، کس طرح سدھر پائے گی وہ؟ بیٹا، زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رشتہ بچپن سے ہی طے ہے، سب جانتے ہیں، اس انکار سے ہماری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ ماما منتظر اور امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھا کرتی۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں ماما، وہ زمانے لگ گئے جب بچپن کے فرسودہ طے شدہ باتوں پر زندگیاں برباد کر دی جاتی تھیں۔ یہ ماڈرن ایج ہے ماما، 21ویں صدی، ہر ایک کو اختیار ہے اپنی پسند و ناپسند کا۔ پتہ نہیں کیسی سوچیں تھی اس کی، وہ لڑکی ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ تو کیا بیٹا، تمہارے نزدیک ہماری کوئی ویلیو نہیں؟ ویلیو ہے ماما، آپ مجھ سے آنکھیں بند کر کے زہر پی لینے کی فرمائش کریں، کوئی اور امتحان لے لیں، لیکن اس شخص سے ناتا جوڑنے پر اصرار نہ کریں پلیز۔ لجاجت اور عاجزی کا انداز، انکار نہ کرتے ہوئے بھی انکار۔ ماما چپ ہو جاتی، رنجیدہ ہو جاتی۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ جوان اولاد سے زبردستی تو کرنے سے رہیں، اس کے مقابلے پر کیا کھڑی ہو جاتی وہ؟ تم نے اسے بے لگام کر چھوڑا دلشاد، قابو میں رکھو اسے، کان سے پکڑ کر راہ راست پر لے آؤ۔ سالیہ چچی کو ماما کس طرح چپ ہو جانے پر تاؤ آ جاتا۔ وہ ان کے چپ رہنے کو دبنے سے تعبیر کرتی۔ لو بھلا، کون سی ماں ہوگی جو اولاد کی گستاخیاں برداشت کر جائے؟ اور یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا، خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ تم مجھ سے خود بات کرو گے دلشاد، یا پھر میں آگے بڑھوں؟ نہیں سالیہ، وہ مزید بدک جائے گی۔ حیرت ہے، تم اس بالش بھر کی چھوکری سے اتنا ڈرتی ہو؟ سالیہ چچی کو غصہ آ جاتا۔ سچی بات، خدا ایسی نافرمان اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ ارے میری بیٹی ایسی ہوتی، زبان دراز اور نافرمان، تو زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ چچی کو کسی اور بات پر نہیں، محض اس بات پر تاؤ تھا کہ وہ لڑکی ان کے ہونہار سپوت کو ٹھکرا رہی ہے۔ لو بھلا، کس چیز کی کمی ہے؟ چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی اس طرح کا لڑکا ملتا بھلا؟ اور پھر آج کل تو رشتوں کی ویسے ہی قلت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ در جہاں لڑکے والے قدم رکھتے ہیں۔ اس لڑکی کو احسان مند ہونا چاہیے، لیکن جانے کس مٹی کی بنی ہے کہ دماغ 7ویں آسمان سے نیچے اترنے کو ہی تیار نہیں۔ یہ سب تیرے لاڈ کا نتیجہ ہے دلشاد، تو نے ہی لڑکی کو بگاڑ چھوڑا۔ وہ شریف النفس ماما پر جھپٹ پڑتی۔ رشما کے انکار کا سبب محض سبحان نہیں تھا، بلکہ اسے سالیہ چچی کے انداز گفتگو اور ان کے چپک جانے پر بھی غصہ آتا۔ سالیہ چچی کے آنے پر وہ ہمیشہ کمرے میں بند ہو جایا کرتی یا پھر باہر کھسک لیا کرتی۔ رشما شام کو کمرے سے نکلی تو موڈ قدرے سنبھلا سنبھلا تھا، لیکن وہ تھوڑی سنجیدہ تھی، ذرا لیے دیے انداز میں۔ ہیلو، وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں ثنا کارٹون فلم لگائے فلور کوشن پر اوندھی پڑی تھی۔ او ہیلو، ثنا اٹھ بیٹھی۔ کمرے سے نکل آنے پر کیا ٹریٹ دو گی؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اس نے دیکھا اس نے نہا دھو کر صاف ستھرا کھدر کا سرمئی سوٹ پہن رکھا تھا، صاف ستھرے دھلے ہوئے گندمی پاؤں چپل کی قید سے آزاد۔ وہ سارے گھر میں بنا چپل کے پھرا کرتی، اندر باہر، لاؤنج میں، لان میں یا پھر کچن میں۔ البتہ باتھ روم میں گھستے ہوئے چپل پہننا ضروری ہو جاتا۔ میرے خیال میں نہا لینے سے ساری گرمی رفع ہو گئی ہوگی تمہاری۔ میں بھلا کہاں گرم ہوتی ہوں؟ مبالغہ آرائی۔ رشما گاؤ تو کے سارے اس کے قریب ہی قالین پر بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ، کافی لوگی یا چائے؟ ثنا اٹھ بیٹھی۔ کچھ بھی نہیں یار۔ اس نے اٹھ کر ویڈیو آف کر دیا۔ کیوں بند کر دیا؟ اتنی اچھی کارٹون فلم چل رہی تھی یا دوڑ رہی تھی؟ رشما مسکرائی۔ ویسے رشما،
تم نے اس بے حد ڈیسنٹ بندے کے ساتھ بد تہذیبی بہرحال کی ہے۔ سو واٹ، میں وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ طویل شیشوں والے دروازے کے پار اس نے ایک قطار میں استادہ سرف کے درختوں پر نگاہیں جما دی۔ اس بندے کی تمام تر بدتمیزیاں ذہن میں محفوظ تھیں، لیکن اس سے سوا پینٹنگ ہاتھ نہ آنے کا ملال تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ ثنا نے اسے ٹہوکا مارا۔ کچھ نہیں، ویسے میں خوش ہوں، ثنا بولی۔ کس بات پر؟ وہ چونکی۔ کہ تمہیں کوئی اپنی ٹکر کا تو ملا، نہلے پہ دہلا، تمہارے جوڑ کا، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے والا۔ ثنا کی باتوں سے ناگوار محسوس ہوئی۔ تم 2-4 منٹ مزید اس قسم کی گفتگو کرتی رہی تو میں سخت خفا ہو جاؤں گی۔ ثنا جانتی تھی وہ ساری دنیا سے بھلے خفا ہو جائے، لیکن اس کے معاملے میں اس کی ناراضگی محض بھاپ ہے، ایک دم بھگ سے اڑ جانے والی۔ بہرحال تمہیں منانے کا ہر گر آتا ہے مجھے، ثنا بولی۔ رشما بے ساختہ ہنس دی۔ رشما کو ریما کی طرف جانا تھا، گاڑی فارغ نہیں تھی، جبران بھائی کی اپنی ضرورت تھی، اگلے 4 گھنٹوں تک واپسی کا پروگرام نہیں تھا، اس لیے اس نے جبران بھائی سے ریما کی طرف ڈراپ کر دینے کی اپیل کی۔ یار رشما، تمہاری ریما کا گھر بالکل مخالف سمت پر ہے، جبکہ مجھے دوسری طرف جانا ہے۔ تو آپ کون سا میرے ساتھ پیدل جائیں گے؟ گاڑی پر کیا دیر؟ تم ایسا کرو، ثنا کو فون کر کے بلوا لو، یا پھر دونوں مل کر ہوبر یا ٹیکسی پر چلی جاؤ۔ انہوں نے آسان سا حل بتایا۔ جبران بھائی ہمیشہ سے بدکتے تھے اسے کسی جگہ ڈراپ کرنے سے، وہ بہت مصروف رہتے تھے، پہلے ہاسپٹل پھر کلینک، انہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ہوتی۔ ثنا گھر پر موجود نہیں ہے جبران بھائی۔ اچھا تو پھر عدنان یا راحیل سے کہو، دیکھو تم مجھے دیر کروا دو گی، یوں کرو پھر کبھی ریما کی طرف چلی جانا، کال کر لو اور ایکسکیوز کر لو اس سے۔ ٹھیک ہے جبران بھائی، آئندہ سے میرا اور آپ کا تعلق ختم۔ رشما کی مدھم آواز پر وہ اپنی کرسی پر گھومے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی، وہ نہ بات سمجھتی تھی نہ سنتی تھی، کندھے جھکا کر جیسے جبران نے اس کے سامنے ہتھیار پھینک دی۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ ریما کا گھر بہت دور تھا، انہیں راستے میں ہاسپٹل تھوڑی دیر کا کام تھا، چنانچہ گاڑی کمپاؤنڈ میں کھڑی کر کے رشما کو انتظار کرنے کا کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ اندر عمارت میں کہیں غائب ہو گئے۔ کہہ کر وہ 10-15 منٹ کا گئے تھے، اسے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی لوٹنے والوں میں سے نہیں۔ رشما گاڑی لاک کرتی باہر نکل آئی۔ دور تک پھیلی 4 دیواری کے بیچوں بیچ استادہ سرخ عمارت، جس کی سائڈ میں گاڑیوں کی پارکنگ تھی اور فرنٹ پر لان، جہاں سبزے پر اور بینچوں پر بہت سے لوگ تھے، شاید مریضوں کے رشتہ دار یا پھر خود مریض۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتی اور ادھر ادھر دیکھتی اندر چلی آئی، پہلے ہال، پھر دائیں اور بائیں جانب اوپر کو جاتی ہوئی سیڑھیاں، اور نظر گھماتے ہی طویل راہداری، سفید براق یونیفارم میں تیزی سے ادھر ادھر آتی جاتی نرسیں، دوائیوں کی بدبو۔ وہ شاید ایکس رے روم تھا جس کے باہر مریضوں کی قطار تھی۔ رشما کا دم الجھنے لگا، وہ رکی، پلٹی اور بیگ سنبھالتی آگے بڑھی، 1 قدم 2 قدم۔ ہیلو مس پرابلم، آپ اور یہاں؟ رشما نے مڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ وہی تھا، اس دن والا، نالائق، بدتمیز۔ لگتا ہے مجھے سامنے پا کر آپ کو کسی قسم کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ 100%۔ رشما کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ شاید آپ اس دن کی تلخ کلامی کو اب تک بھلا نہیں پائیں۔ چلیے، قصور آپ کا تھا نہ میرا، سراسر فساد کی جڑ وہ پینٹنگ تھی، میں اسے آپ کو دیے دیتا ہوں۔ اجنبی رکا، پھر مسکرایا۔ ویسے اس پینٹنگ کی بدولت ہی ہماری ملاقات ممکن ہو سکی، ورنہ دنیا کی اس بھیڑ میں آپ کو دیکھتا بھی تو اجنبی بن کر گزر جاتا۔ اس بات سے تو آپ اتفاق کرتی ہیں نا کہ 2 اجنبیوں کو ملانے کے لیے کسی تعلق کا ہونا لازمی ہے۔ اس شخص کی باتیں، خام خواہ میں کمبل ہونے کی کوشش۔ اس شخص سے دوسری ملاقات پچھلی اہانت کو اجاگر کر گئی۔ ایسے لوگوں کو منہ لگانا اس کی توہین ہے، زیادہ بہتر ہے کہ وہ جواب ہی نہ دے۔ زبان خاموش رہی، البتہ قدموں کی رفتار میں تیزی آ گئی، مگر وہ اس کا تعاقب کیے گیا۔ مہا ڈھیٹ، یہ پیچھا کیوں؟ وہ رک گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھنکاری۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا محترمہ، بلکہ آپ میرے آگے آگے چل رہی ہیں۔ برہم، آپ کے غصے کے سبب ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ویسے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سامنے ہی ایکس رے روم ہے، ایکس رے کروا لیجئے اپنا، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے اتنا۔ وہ سراسر اس کی توہین کر رہا تھا۔ اور شٹ اپ، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں تو میں قطعی برا نہیں مناؤں گا، بشرط یہ کہ آپ میرے ساتھ 1 کپ چائے پی لیں۔ وہ مسلسل بک بک کیے جا رہا تھا۔ رشما نے رسٹ واچ دیکھی، پتہ نہیں یہ جبران بھائی کہاں گم ہو گئے، وہ انہیں کہاں تلاش کرے۔ اس پر جھنجھلاہٹ سے سوار ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ پھر بولا، آپ کا سر۔ اوکے، تو پھر میرے دل کے بارے میں بھی ذرا غور کر لیں۔ لوفروں کا سا انداز، رشما کا منہ انگارے کی طرح لال ہو گیا۔
وہ اس دن کے تصادم کا حساب چکا رہا تھا شاید۔ آپ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیا آپ کا ارشاد فرمانے کا ارادہ ہے؟ ارے محترمہ، اس معصوم ذات پر رحم کیجیے، یہی تو وقت ہے ہمارے بولنے کا۔ شادی کے بعد کہاں آپ مہلت دیں گی؟ پھر ہم محض سنا کریں گے اور میں آپ کا منہ نوچ لوں گی، اس نے قطعی اکھڑ لہجے میں کہا۔ محبت کی راہ میں مرنے والے شہید کہلاتے ہیں میڈم۔ پتہ نہیں ڈاکٹر ہو کر وہ اتنی باتیں کیسے بنا لیتا تھا۔ رشمہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ جبران بھائی کی ورکنگ پلیس تھی، اگر وہ یہاں جھگڑا کھڑا کر دیتی تو جبران بھائی کی کیا عزت رہ جاتی۔ وہ اس سے مزید جھگڑا بڑھانے کے بجائے کمپاؤنڈ میں چلی آئی، جہاں سرخ رنگی سوزوکی کے عقب میں اس کی بلو مزدا کھڑی تھی۔ پتہ نہیں یہ جبران بھائی کہاں جا سوئے۔ اس نے دوبارہ رسٹ واچ دیکھی، انہیں یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ریما ضرور خفا ہو رہی ہوگی۔ ریما نے گیٹ ٹوگیدر کی تھی، ساری دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، یقیناً سب پہنچ چکی ہوں گی، ایک وہی یہاں پھنسی ہے۔ میں آئی ہیلپ یو پلیز؟ وہ پھر مقابل تھا۔ رشمہ کا دل چاہا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے اس شخص پر چڑھا دے، لیکن اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ تھا جو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ کر شیشہ چڑھا کے اور اندر سے لاک کر کے اس نے میوزک آن کر دیا اور سیٹ کی پوچھ سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ اس کی بلا سے اب وہ چیختا چلاتا بھی رہے یا ایک ٹانگ پر ناچ لے، جو مرضی کرے، وہ تو محفوظ ہے۔ وہ بہت دیر اسی حالت میں بیٹھی رہی، خود میں مگن، آنکھیں بند کیے۔ شاید کوئی بند شیشہ بجا رہا تھا، وہی نہ ہو، پہلا خیال یہی آیا۔ لیکن پھر جبران بھائی کے خیال سے وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ واقعی جبران بھائی تھے۔ اس نے جلدی سے لاک کھول دیا۔ کیا ہوا، سو گئی تھیں؟ گھنٹے بھر سے شیشہ بجا رہا ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری بھیا، میوزک کی تیز آواز میں پتہ ہی نہ چل سکا، لیکن آپ بتائیں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ یار، اب سوری کہنے کی باری میری ہے، تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا، آم سوری۔ خیر، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیں۔ اب ریما کے گھر پہنچنا جوتے کھانے کے مترادف ہے، اس کا پارا بہت ہائی ہوگا۔ 1-2 دن تک میں خود ہی اس سے معذرت کر لوں گی۔ اس وقت ریما کو چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے یہ گیٹ ٹوگیدر اس کے کہنے پر ارینج کی تھی، اب وہی شریک نہیں ہوئی۔ اسے تو سولی پر چڑھانے کا پروگرام بن چکا ہوگا، اس کا رشمہ کو یقین تھا۔ دل میں ملال سمیٹے اس نے گھر میں قدم رکھا۔ مستطیل برآمدے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے پھولوں سے مزین گملوں پر ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے طویل شیشوں والے دروازے کے پار وہ صورت دکھائی دے گی جس سے وہ دور بھاگتی تھی، عدنان اور راحیل کے ساتھ ادھر ادھر ہانکنے کے ساتھ۔ سامنے مختلف سنیکس سے مزین ٹرالی پر ہاتھ صاف کرنے کی سپیڈ معیاری تھی۔ ہیلو رشمہ۔ رشمہ نے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے کا سوچ کر پلٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سبحان کی آواز اس کے اڑتے قدموں کے لیے زنجیر بن گئی۔ ارے بھائی رشمہ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا، یہ سبحان خصوصی طور پر تمہیں سے ملنے آیا ہے، شوخی سمیٹے راحیل کی سنجیدہ آواز۔ راحیل کو معلوم تھا کہ وہ سبحان سے چڑھتی ہے، اس لیے اسے چھیڑ کر اسے تنگ کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا، وہ بہت محظوظ ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ کھانے کی میز پر ماما سے کہہ بھی چکا تھا، ماما بھائی اسے نکالنے کا جلد از جلد انتظام کریں تاکہ اپنا بھی اسکوپ بن سکے۔ وہ اس کے تپتے چہرے کو دیکھ دیکھ کر مسکرایا جاتا اور رشمہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ پلیٹ میں پٹخ دیتی۔ کان کھول کر سن لے راحیل بھائی، آپ، میں یہاں سے ساری عمر نہیں ٹلنے والی۔ ارے ساری اکڑ فنا ہو جائے گی جب اپنے سبحان میاں لینے آئیں گے۔ خبردار جس گھونچو کا نام میرے ساتھ جوڑا۔ وہ جل بلا جاتی۔ ماما آپ انہیں منع کر لیں، میرے سامنے اس شخص کا نام۔ اس کی بات راحیل بھائی درمیان سے اچک لیتے۔ میں سب جانتا ہوں یہ لڑکیوں کے نخرے دکھانے کے انداز ہوتے ہیں، ورنہ چہرہ بتا رہا ہے کہ سبحان کے نام سے کیسے لڈو پھوٹنے لگے ہیں۔ بس ماما طے ہو گیا، جبکہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ آپ آئندہ سے مجھ سے بات نہ کریں۔ یار کچھ دن کی مہمان ہو، بعد میں بھائیوں کی صورت تک کو ترس جاؤ گی۔ راحیل شرارت سے بھری آنکھوں سمیت مسکراتا۔ اور یہ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، اس معمولی سی بات کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کی کیا ضرورت؟ شادی اگلے مہینے کی بجائے اسی ہفتے رکھ لیتے ہیں، خوش؟ وہ جتنا چڑھتی راحیل اتنا ستاتا، وہ جتنا بسور تھی وہ اتنا مسکراتا۔ ماما کچن میں تھی، اپنے اس چہتے کے آنے پر وہ خود مستعد ہو جایا کرتی تھی، اس کی پسند کی چیزیں بناتی اور وہ بھی فرمائش کیا جاتا، آنٹی شامی کباب، آنٹی آپ دہی بڑے بہت لذیذ بناتی۔ وہ چٹپٹی چیزوں کا شوقین تھا، مسالہ دار کھانے اسے بہت بھاتے تھے۔ اگر آج آپ کے ہاتھ کا بروسٹ مل جائے تو اپنی تو عید ہو جائے، اور ساتھ میں فرائز بھی۔ سبحان فرمائش کیا جاتا، ماما پوری کیے جاتی۔ اب تو اس کے آنے سے پہلے سب تیار کر چھوڑتی۔ رشمہ بہت چڑھ جاتی۔ ماما گھر میں ملازم مر گئے ہیں کیا جو آپ اس چٹورے کے آنے پر خود الرٹ ہو جاتی ہیں؟ بری بات، وہ اس گھر کا داماد ہے بیٹا۔ نو وے ماما، وہ ٹکا سا جواب دیتی، میری مرضی کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ ماما کا چہرہ مایوسی سے پھیکا ہوتے دیکھتی، یوں جیسے ان کی خواہش کے خلاف اس کا جواب انہیں دکھ دے گیا ہو۔ آم سوری ماما،
وہ ان کے گلے سے لٹک جاتی۔ میں آپ کو دکھ نہیں دے سکتی، لیکن ماما کیا کروں، اس شخص کے ذکر سے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ماما دھیرے سے مسکرا دیتی، تھکن سے بھرپور مسکراہٹ۔ سبحان چائے پی رہا تھا۔ ہیلو رشما، وہ نہایت بے دلی سے مسکراتی راحل کے قریب صوفے پر ٹک گئی۔ رشما، وہ تم سے ہیلو کر رہا ہے یار، جواب تو دو۔ راحل نے سرگوشی کی۔ رشما انسنی کر گئی۔ وہ سبحان کے بھونڈے انداز میں فری ہونے کو قطعی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ خوبصورت سا بریسلٹ کلائی میں سرکانے لگی۔ کہاں سے آ رہی ہو رشما؟ سبحان نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ رشما، ایک کپ چائے بنا دو اپنے ہاتھوں سے۔ سبحان بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا، بار بار مخاطب کر رہا تھا۔ وہ بیزار ہو گئی۔ چائے آپ نے پی تو لی؟ مجبوراً اسے کہنا پڑا۔ لیکن تمہارے ہاتھوں سے بنی چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ خجل ہو گئی، جھیم کر راحل اور عدنان کی طرف دیکھا۔ کتنا بد لحاظ تھا وہ منہ پھٹ۔ اس کا منہ لال انگارا ہو گیا، لیکن راحل نے اسے ٹوک دیا۔ چائے بنا دو رشما۔ رشما نے بہادری سے راحل بھائی کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں خلاف مزاج کام نہیں کرتی۔ رشما ذرا بھی تو توجہ نہیں دے رہی تھی۔ سبحان خفیف سا ہو کر ہنس دیا۔ اس لڑکی کی خود سے سیدھے منہ بات کرنے کی حسرت دل میں ہی رہے گی۔ وہ بار بار یہاں آتا تھا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گریزاں تھی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ کیا سوچنے لگے سبحان؟ ہاں؟ وہ یکلک چونک گیا۔ کچھ نہیں، کہ اگر ان محترمہ کے رویے پر افسوس ہے تو جانے دو، انہوں نے مزاج ایسا سڑا ہوا پایا ہے۔ راحل بھائی نے ماحول کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش میں شوخ انداز میں کہا، لیکن سبحان بجھا بجھا بیٹھا رہا۔ ماما ہاتھ میں سجی سجائی ٹرے اٹھائے مسکراتے ہوئے قریب چلی آئیں۔ ارے یہ کیا، سب کچھ ویسے ہی رکھا ہے؟ سبحان، تم نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ نہیں آنٹی، آج تو بھوک سے زیادہ کھا گیا۔ جھوٹ۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ چلو میرے سامنے ختم کرو سب۔ ماما اسے اتنی اہمیت کیوں دیتی ہیں جبکہ وہ اس سے خار کھاتی تھی؟ رشما بے مزہ ہو کر اٹھ گئی۔ کئی بار اس کا دل چاہا وہ الٹا سیدھا جواب دے کر اس کی طبیعت صاف کر دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتی، لیکن بے فائدہ تھا۔ ماما اور راحل وغیرہ کی محبت اور خلوص اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتی۔ اوکے گائز، آج کی فرسٹ ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سیکنڈ ایپیسوڈ میں کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ رشما سبحان سے اپنے رشتے پر راضی ہوتی ہے یا نہیں، یا ڈاکٹر دانیال کے ساتھ اس کا جھگڑا کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے سیکنڈ ایپیسوڈ ضرور کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ میری فرسٹ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس کا کریکٹر سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور کیا رشما اور دانیال کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔